بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الغسل، غسل سے متعلق احکام و مسائل، حدیث نمبر 251 تا 255، اردو ترجمہ۔ باب نمبر 3، 1 سا یا اس کے قریب پانی کی مقدار سے غسل کرنا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے سر پر بہایا۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید بن ہارون، بہز بن اسد اور عبد الملک بن ابراہیم جدی نے حضرت شعبہ سے قدر سا کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ حدیث نمبر 252، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ان کے والد گرامی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، جبکہ ان کے ہاں اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تجھے 1 سا کافی ہے۔ اس پر انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ مجھے تو کافی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنا پانی تو اس ذات گرامی کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے اور وہ خود بھی تجھ سے بہتر تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے میں ہماری امامت کرائی۔ حدیث نمبر 253، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن عنیہ آخر عمر میں ان ابن عباس ان میمونہ کہنے لگے تھے، لیکن صحیح الفاظ وہی ہیں جو ابو نعیم نے بیان کیے ہیں۔ باب نمبر 4، جس نے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا۔ حدیث نمبر 254، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ حدیث نمبر 255، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 256، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے چچا زاد آئے تھے۔ ان کا اشارہ حسن بن محمد بن حنفیہ کی طرف تھا۔ انہوں نے پوچھا، غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے اور انہیں اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے تھے۔ حسن نے کہا، میں تو بہت بالوں والا شخص ہوں۔ میں نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ باب نمبر 5، غسل میں 1 مرتبہ پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 257، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیا، 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، بعد ازاں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ باب نمبر 6، جس شخص نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ حدیث نمبر 258، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ باب نمبر 7، غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ حدیث نمبر 259، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اسے مٹی سے رگڑا اور دھویا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے الگ ہوئے اور اپنے پاؤں دھوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رومال پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اس سے اپنا بدن صاف نہیں فرمایا۔ باب نمبر 8، ہاتھ کو مٹی سے رگڑنا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ حدیث نمبر 260۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طور غسل جنابت کیا کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار سے رگڑا اور اسے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہو گئے تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔